حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا جائے، جس طرح وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی لازم کی ہوئی چیزوں پر عمل کیا جائے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 354۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب یہ کہا کرتے تھے، جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے باطنی کیفیات پسندیدہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ میل جول کرتے ہیں تو ہماری کیفیات مختلف ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ میرے پاس جس کیفیت میں ہوتے ہو، اگر مستقل طور پر اس کیفیت میں رہو تو فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں اور تم پر اپنے پروں کے ذریعے سایہ کریں، لیکن وقت وقت کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 344۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اگر مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسی سزا موجود ہے تو کوئی شخص جنت کی امید نہ رکھے، اور کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے تو کوئی شخص جنت سے مایوس نہ ہو۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 345۔